بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، بات زیادہ لمبی نہ ہو، لیکن اس خوف کی وجہ سے کچھ مسائل ایسے بھی آ جاتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اگر ایام خاص ختم ہونے سے پہلے شوہر نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس گناہ کا کیا کفارہ ہے، یعنی مالی طور پر اس کو کچھ صدقہ کرنا پڑے گا یا توبہ استغفار یعنی معافی مانگتا رہے، اس کا یہ گناہ دھل جائے گا۔ نمبر 2، ہمارا دوسرا مسئلہ ہے عورت کے ایام خاص میں شوہر کس حد تک اپنی بیوی سے قرابت اختیار کر سکتا ہے۔ اور نمبر 3، ہمارا تیسرا سوال ہے عورت کو ان ایام خاص میں کون سے کام کرنے اور کن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ہماری شریعت مطہرہ میں۔ معزز دوستو، ہمارا پہلا سوال ہے کہ ایام خاص ختم ہونے سے پہلے یعنی ماہواری کے ایام میں اگر شوہر نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس کا کیا کفارہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی حالت میں بیوی سے ملنا جبکہ وہ ایام ماہواری میں ہو ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ توبہ استغفار کرنی چاہیے ایسے شخص کو، کیونکہ اس نے اللہ کے فرمان کی نافرمانی کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یعنی یہ گندگی ہوتی ہے ایام خاص میں، عورت کے قریب مرد کو نہیں جانا چاہیے، یعنی ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اب اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کریں، ہاں اگر کوئی اس کے پاس مالی طور پر گنجائش ہو تو 6 گرام چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کرے تو سب سے بہتر ہے، ورنہ توبہ استغفار ہی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن اس عمل کو دوبارہ کبھی بھی نہ دہرائے۔ محترم دوستو، ہمارا دوسرا سوال تھا کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب کس حد تک جا سکتا ہے جو ایام خاص میں ہو یعنی حیض کی حالت میں ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حالت میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے بدن ہے، شوہر نہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ ہی بغیر پردے کے دیکھ سکتا ہے، یعنی اگر وہ چھوتا ہے یا ہاتھ لگاتا یا دیکھتا ہے تو گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہے، اس لیے ہماری شریعت مطہرہ نے منع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بوس و کنار وغیرہ یہ جائز ہیں۔ رہا محترم ہمارا تیسرا سوال کہ عورت کو ان ایام مخصوصہ میں ہماری شریعت مطہرہ کون سے کام کرنے اور کن سے بچنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے زمانہ جاہلیت اور خاص کر یہودیوں کے معاشرے میں کفار ابتدا میں جو تھے وہ ایام مخصوصہ میں عورت کو بہت ہی نجس چیز سمجھتے تھے اور اس کو ایک کمرے میں یہاں تک کہ بعض جگہوں پر بند کر دیتے تھے، نہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی، نہ کھانا پکا سکتی تھی اور نہ کسی سے مل سکتی تھی۔ لیکن قربان جاؤں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے لیے اتنا پاکیزہ اور مطہر اور پاک صاف شفاف اسلام لائے، اسلام کے اس معتدل نظام نے ایسی کوئی چیز باقی نہیں رکھی سوائے روزہ، نماز اور تلاوت کلام پاک کے۔ باقی جتنی بھی چیزیں تھیں یعنی ان کو ٹچ نہ کرنا، علیحدہ جگہ پر بند کر دینا، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھانا، جس کپڑے کو ہاتھ لگا دے عورت ایام مخصوصہ میں اس کو نجس سمجھنا، ان تمام چیزوں کو ہماری شریعت نے ختم کر دیا ہے۔
باقی تمام چیزیں اس کے علاوہ جائز قرار دی ہیں، حتیٰ کہ وہ ذکر اللہ اور درود شریف اور دیگر دعائیں پڑھ سکتی ہے، اور وظائف بھی ادا کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اور جس طرح عام پاک بندہ تلاوت کرتا ہے اس طرح تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر قرآن مجید میں سے کوئی ایک آدھا ٹکڑا وظائف کے طور پر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ ان خاص ایام میں جو ممنوع چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپنے شوہر کو عورت قریب نہ آنے دے، نماز روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، اس کے ذمہ روزہ کی قضا ہے اور نماز کی قضا نہیں ہے۔ روزہ کی قضا اس لیے ہے کہ وہ تو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں جو فرض روزے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نماز کا حکم قضا کا اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ یہ تو 5 وقت کی نماز اگر 10 دن تک کسی عورت کو حیض آتا ہے تو وہ کافی لمبی مدت بنتی ہے، عورت حرج میں پڑ جائے گی اور پورا مہینہ وہی قضا نمازیں ہی ادا کرتی رہے گی۔ ہماری شریعت میں تنگی ہرگز نہیں ہے۔ الغرض ان ایام میں عورت کا کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور دیگر گھریلو جتنے بھی کام ہیں خدمات کے، وہ سر انجام دے سکتی ہے۔ اس نے شریعت